مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. کہنے کا مقصد یہ میدان حشر میں وہ حالت ہوگی کوئی کسی کی مدد کو طلبگار نہ ہوگا، یعنی کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کے دن ہر کوئی اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوگا. جس کے جیسے گناہ ہوں گے اتنے اسی کے مطابق وہ پسینے میں سرابور ہوگا. پیارے مسلمانوں، قیامت کے دن کا منظر بہت ہولناک منظر ہوگا. ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کر کے رکھنا چاہیے. آج ہم دنیاوی کاموں میں، دنیاوی باتوں میں، دنیاوی بزنس میں، دنیاوی ذہن میں، دنیاوی کاموں میں ذہن گھسائے پڑے ہیں. ہمیں قبر کی توجہ ہی نہیں ہے، ہمیں حشر کی توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. ہمیں قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ہم نے دنیا میں رہ کر جو جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کا ہمیں انجام بھگتنا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، قیامت کا دن بہت ہولناک دن ہوگا. اس دن اللہ رب ذوالجلال 5 سوال پوچھے گا. اللہ کی طرف سے 5 سوال ہوں گے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں قیامت کے دن، حشر کے دن انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا سوال اگر ہوگا قیامت کے دن تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، تم نے اپنی عمر، اپنی زندگی کا وقت کہاں کیسے گزارا ہے. تم نے کہیں اپنی عمر بدکاریوں میں تو نہ گزاری، تم نے کہیں اپنی عمر زنا خوری میں تو نہ گزاری، تم نے کہیں اپنی عمر برے کاموں میں تو نہ گزاری. تم نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ اب گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں مسلمانوں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. اللہ کے حضور ہم کیا کہہ سکیں گے کہ رب ذوالجلال ہم نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گناہ کتنے ہیں. دوسرا سوال ہوگا جوانی کن کاموں میں گزاری. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے کے بعد عمر کری، تمہاری جوانی تھی، تم جوان تھے، تو تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کن راستوں میں گزارا ہے، تم نے اپنی جوانی کو کس راستے پر چل کر گزارا ہے. قیامت کے دن یہ سوال کا جواب ہمیں دینا ہوگا. اب غور کرو مسلمانوں، جو ہمارے مسلمان نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، زناخوری کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹے لگاتے ہیں اور بہت ساری بدکاریاں کرتے ہیں نوجوانی کی کنڈیشن میں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حضور شرمندہ ہونا پڑے گا. پیارے مسلمانوں، تیسرا سوال قیامت کے دن ہوگا مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال ہوگا اور کہاں خرچ کیا، تم نے کہاں سے کمایا مال اور کس جگہ خرچ کیا، کہ تم نے جائز کمایا نہیں کمایا، تم نے حرام کمایا ہے تو حرام کیوں کمایا ہے، اور تم نے اپنے کمائی کے پیسے کو کہاں پر خرچ کیا، کیا تم نے اپنی جائز کمائی کے پیسے کو اللہ کی رضا میں بھی خرچ کیا نہیں کیا. تو ہم سے سوال ہوگا تیسرا کہ تم نے دنیا میں رہ کر کیا کمایا اور کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال ہوگا. اور پانچواں سوال ہوگا اپنے علم پر کیا عمل کیا. جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے عمل بیکار ہیں. ہم چاہے کتنے علم حاصل کر لیں، کتنے بڑے مفتی بن جائیں، کتنے بڑے عالم بن جائیں، کتنے بڑے فاضل بن جائیں، کتنے بڑے علماء بن جائیں، کتنے بڑے علماء کے سردار بن جائیں، سرتاج بن جائیں، لیکن اگر ہمارا عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں تو وہ علم ہمارا حاصل کرنا بیکار ہے. ہم چاہے کتنے علم حاصل کر لیں لیکن عمل کچھ نہیں تو مسلمانوں وہ علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا. اگر عمل ہوگا تو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا. اگر وہ ہمارا علم دنیاوی دکھاوے کے لیے ہم نے حاصل کیا ہوگا تو یاد رکھو مسلمانوں ہمارا دنیا میں بھی کامیابی نہیں اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہوگی. کہنے کا مقصد یہ پانچواں سوال ہوگا
کہ تم نے علم پر اپنے کتنا عمل کیا. تو ہم عمل کریں, بے شک ہم لوگ بے شک اپنے علم کے مطابق عمل کریں. سبحان اللہ. جتنا ہمیں علم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ علم تو ہم پر بہت ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن سوال 5واں یہی ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق